لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیا خیال کر رکھا ان لوگوں نے یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات پر کہ کہتے ہیں وہ ایمان لائے ہم اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے، اور البتہ تحقیق آزما چکے ہم ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، پس ضرور بالضرور جانے گا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ضرور بالضرور جانے گا ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی پہلی 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ اس صورت کے تعارف میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کا زمانہ نزول وہ ہے جب کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر مکے کی زمین تنگ کی جا چکی تھی، ان کا جینا مشکل کر دیا گیا تھا، بڑے مصائب، مشکلات، پریشانیوں کے حالات سے مسلمان گزر رہے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ حرم پاک کے اندر کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے اپنی چادر کی یوں اوڑھ بنا کے تشریف فرما تھے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انتہائی رنجیدہ خاطر تھے، اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں پر جو حالات گزر رہے ہیں کہ جو بیچارہ مسلمان ہوتا ہے اس کا جینا مشکل کر دیا جاتا ہے، کسی کو تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، کسی کو انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، کسی کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، کسی کو اللہ کا نام لینے پر کوئی سزا دی جا رہی ہے، کسی کو کوئی سزا دی جا رہی ہے۔ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہمارا ایمان ہے، تو آپ اللہ تبارک و تعالی سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائیں، اللہ ہمارے دشمن کے ساتھ خود نمٹ لیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی یہ بات سن کر کے ارشاد فرمایا کہ پہلے لوگوں کے حالات کو ذرا دیکھو کہ جو پہلے لوگ حق والے تھے ان پر کیا کیا مصائب، مشکلات، پریشانیاں آئیں۔ سب سے بڑے تو حق کے علم بردار اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا، حتیٰ کہ حضور نے ارشاد فرمایا بعض لوگوں حق والوں کے ساتھ ایسے کیا گیا کہ ان کو زمین کے اندر گڑھا کھود کے جسم کا نچلا حصہ اس میں مٹی کے اندر بند کر کے اوپر آرے سے جسم کو 2 حصوں میں چیرا گیا۔ یہ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل حق پر یوں مصائب آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے اتنے بچے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے جاتے تھے، ان کا جرم کیا تھا؟ صرف حق ہی تو تھا، یہی تھا کہ وہ باطل کے خلاف اٹھے گا، ایک امکان تھا۔ تو حضور نے کئی ساری مثالیں اس صحابی کے سامنے اس طرح کی بیان فرمائیں، فرمایا کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق والوں کو آزماتے ہیں، ان پر ابتلا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کوئی رب کی ناراضگی نہیں ہوتی، اس کی وجہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غم غصہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک ان کو بلند کرنا چاہتے ہیں اور باطل کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کسی دنیاوی
یا اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے حق کی طرف نہیں کھڑے، یہ جان بھی قربان کر کے کھڑے ہیں، مال بھی قربان کر کے کھڑے ہیں، یہ سب کچھ لگا کے حق کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا کفر کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ حق کے دیوانے، حق کے پروانے، یہ کسی مفاد، کسی فائدے، کسی لالچ، کسی طمع کی وجہ سے نہیں کھڑے، یہ اللہ کو بحیثیت اللہ کے مان کے کھڑے ہیں، حق کو حق کی وجہ سے مان کے کھڑے ہیں۔ اس لیے یہ کسی اپنی پریشانی، تکلیف، دکھ اس کی وجہ سے کبھی حق کا دامن چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ جو جادوگروں نے مسلمان ہوئے تھے، اسلام لایا تھا، ایمان لایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، تو فرعون نے ان کو کتنی سخت سزا دی کہ قتل بھی کرایا اور پھر درختوں کے ساتھ لاشیں لٹکوا دی، سولی پہ لٹکا دیا، لیکن کوئی ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا جس نے حق کا دامن چھوڑا ہو۔ تو اس صورت کے اندر شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے انہی حالات کی منظر کشی کی ہے کہ جو لوگ حق والے ہیں ان پر ابتلا، ان پر آزمائش، یہ خدا تبارک و تعالی کا طریقہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک تاکید کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ہم جانچیں گے، پرکھیں گے، ہم ان کو ابتلا اور آزمائش سے گزاریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی تاکہ دنیا جہان کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ یہ کسی مفاد کی وجہ سے حق کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اللہ تو پہلے ہی سے جانتا ہے، دلوں کی کیفیت بھی جانتا ہے، اخلاص بھی جانتا ہے، لیکن اللہ پاک دنیا جہان والوں کو بھی دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہ جو انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے، یہ جو تپتی ریت پہ لیٹا ہوا ہے، یہ جو اس کے جسم پر پتھر رکھے ہوئے ہیں، کیا کوئی دنیا کا مسئلہ ہے؟ یہ جو اس حال میں بھی احد احد پکار رہا ہے، یہ اس حال میں بھی اللہ کے گن گا رہا ہے، تو اس کا کیا ہے سوا اس کے کہ یہ عاشق ہے اللہ کا، یہ عاشق ہے حق کا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے کے بعد جب اللہ نے فتوحات فرما دی، مسلمانوں کے لیے سہولتیں، آسانیاں فرما دیں، تو ایک موقع پر صحابہ کے مجمع میں فرمانے لگے کہ میری پشت سے ذرا کپڑا اٹھا کر کے دیکھو۔ جب دیکھا تو ساری پشت کے اوپر گڑھے پڑے ہوئے ہیں، جیسے کبھی زخم ہوئے اور زخم بعد میں ٹھیک ہو گئے۔ فرمانے لگے کہ یہ مجھے انگاروں پہ لٹایا جاتا اور وہ آگ میری چربی اور میرے خون کے وجہ سے بجھتی تھی، تو میری پشت کا یہ حال اس وجہ سے ہے۔ اب ان لوگوں نے کوئی دنیا میں چوریاں کی تھیں، اس کی سزا دی جا رہی تھی، کوئی جرم کیے تھے، سزا دی جا رہی تھی، سوا اس کے کہ یہ کہتے تھے اللہ۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پک جاتے ہیں، فرمایا اب تتنزل علیہم الملائکہ، اب ان کے لیے اللہ پاک اپنی طرف سے فرشتے نازل فرماتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے احسب الناس، کیا خیال کر رکھا لوگوں نے، این یترکو، یہ کہ چھوڑ دیے جائیں گے، این یقولوا آمنا، صرف اتنی بات پر کہ منہ سے کہہ دیا آمنا۔ یہ منہ سے کہا ہوا آمنا صرف چھوٹنے کے لیے کافی، جب یہ دنیا کے اندر چھوٹنے کے لیے کافی نہیں تو پھر آخرت میں بھی چھوٹنے کے لیے صرف یہ منہ والا آمنا کافی نہیں، جب تک دل سے آواز نہ آئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، ذکر کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ 70 مرتبہ زبان سے کہیں اللہ اللہ اللہ، 70 مرتبہ، اور ایک مرتبہ دل کہہ دے اللہ، تو فرمایا ایک مرتبہ دل والا زبان والے 70 مرتبہ سے زیادہ ہے۔ اس لیے اصل تو دل سے کہلوانا ہے، تو اگر آمنا بھی زبان کہتی رہی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک اندر سے نہ نکلے آمنا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ تھے جو کہتے تھے آمنا آمنا آمنا، ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے، برملا اظہار کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں نمازیں بھی پڑھتے تھے، با جماعت پڑھتے تھے، لیکن رب کائنات قرآن میں ان کو کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ دو نہ کہو تم آمنا ولیکن قولوا اسلمنا، تم آمنا نہ کہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے، ہاں تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو اسلمنا، کہ ہم نے ظاہری طور پر مان لیا۔ اسلام اور ایمان کا فرق یہی ہے کہ اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے، دل تک پہنچتا ہے، اور ایمان دل سے شروع ہوتا ہے۔ ایمان کا بیج اور بنیاد ڈالی ہی دل میں جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم دیکھیں جب نام ہم ان کا لیتے ہیں اور ہمارے لیے معیار اور کسوٹی بھی وہی صحابہ کرام ہیں، تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ صرف زبانی کہنا قول یہ کام نہیں آئے گا، کہ جب تک اس میں اتنی پختگی نہ ہو جائے کہ زمین ادھر کی ادھر ہو جائے، حالات کچھ ہو جائیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل کی کیفیت نہ بدلے۔ یہاں ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان 5 روپے پر بک جاتا ہے، تو 5 روپے والے ایمان و اسلام سے جنت تو نہیں ملتی۔ جنت تو اس ایمان و اسلام پہ ملتی ہے جس کے لیے یہ واقعات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ تو فرمایا احاسب الناس، کیا خیال کر رکھا لوگوں نے، ان یترکو، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، صرف اس بات پر وہ کہتی ہیں آمنا، اس کہنے پہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور ان کا خیال ہے وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، پرکھا نہیں جائے گا۔ آپ کوئی چیز دنیا کی لیتے ہیں، پہلے زمانے میں مٹی کے برتن ہوتے تھے، تو جب بندہ مٹی کے برتن لیتے تو اس طریقے سے اس کے اوپر ٹھونگے مارتے، جانچتے کہیں کوئی اس کو تراڑ وراڑ تو نہیں پڑی ہوئی، پھٹا ہوا ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے۔ تو آپ 10 روپے کی چیز لیتے ہیں، اس کو بھی پرکھتے ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو لینا ہے جنت کے لیے۔ آپ اگر کوئی چیز اپنے لیے لیتے ہیں اس کو پہلے پرکھتے ہیں، تو میرے رب نے ایک ایک ایمان والے کو لینا ہے اپنی جنت کے لیے، تو پھر رب بھی تو آزمائے گا، پرکھے گا، جانچے گا۔ تو فرمایا وہم لا یفتنون، ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم آزما چکے ان لوگوں کو، ہم ان کو پرکھ چکے جو ان سے پہلے تھے۔ اور پرکھنے میں حکمت اور علت یہ ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے، ان کو ظاہر کر لے، ساری دنیا سے جنوا دے کہ مخلص کون ہیں، صادق کون ہیں، سچے کون ہیں، دل سے کہنے والے کون ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ اللہ جان لے کہ محض اوپر اوپر سے کہنے والے اندر سے کاذب اور جھوٹے کون ہیں۔ زبان اور دل جب تک یہ ایک نہیں ہوتے اس وقت تک صدق نہیں ہوتا۔ صادق کی تعریف یہ ہے کہ جو زبان بول رہی ہے وہ دل کا حال ہے، صرف قال کافی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی ایک موقع پر فرماتے ہیں قال را بے گزار مرد حال شو، یہ قول وول باتیں کام نہیں آئیں گی، اپنی حالت ایسی بناؤ، حال ایسا بن جائے۔ قال را بے گزار مرد حال شو، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ کیسے میری دل زبان والی بات دل کا حال بن جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پیش مرد کامل پامال شو، اللہ والے جو کامل مرد ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دو، ان کے جوتوں میں بیٹھو گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے، تو اس وجہ سے اللہ تمہارے قال کو تمہارا حال بنا دے گا۔ پھر صرف باتیں نہیں ہوں گی، پھر اندر دل کا حال بن جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ قانون ہے، اس لیے مسلمانوں کو دنیاوی مشکلات و مصائب پر گھبرانا نہیں چاہیے، اور ان کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے حالات آتے بھی ہیں، بدلتے بھی ہیں، تو مسلمانوں کو ان حالات میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو ہمارے اندر ایک کوتاہی پیدا ہو چکی ہے، ہم جس کسی کو مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے مصائب کا شکار دیکھتے ہیں، تو ہم یہ دل میں سمجھتے ہیں کہ اس پر خدا ناراض ہے،
بالکل غلط اصول ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے جس کی دینی لیول حالت جتنا بلند ہوتی ہے اس پر اللہ کی طرف سے آزمائش امتحان زیادہ آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ انبیاء پھر فلاں پھر فلاں پھر فلاں، جتنے درجہ بلند ہوتا ہے اللہ کے ہاں اتنا آزمائش زیادہ آتی ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کے ظاہری وہ جی فلاں بیماری میں ہے، فلاں مالی لحاظ سے کمزور ہے، فلاں کا یہ مسئلہ ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل سمجھ لینا یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو اس انداز سے آزماتے ہیں اور دوسروں کو اللہ مال اور اچھی صحت دے کر کے آزماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔